نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ اے ہمارے رب، ہم کو حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور اے ہمارے رب، ہمیں باطل کا، غلط بات کا غلط ہونا دکھا دے اور اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ کل شکر، کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان، رحیم، ان دونوں الفاظ کا مادہ، ان دونوں الفاظ کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ را، ح، میم۔ رحم ووم کو کہا جاتا ہے، ماں کے وجود کا وہ حصہ جس میں بچہ پرورش پائے، ووم آف دا مدر۔ اگر ہم ماں اور بچے کے تعلق سے اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ذرا بتائیے کہ ماں کا تعلق اپنے بچے سے کیسا ہوتا ہے؟ اور جب بچہ میں کہوں تو وہ نیو بورن بیبی کو ذہن میں لے کر آئیے، نیا پیدا ہوا بچہ۔ بعض دفعہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں بغاوت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی فطرت کے اندر کوئی ٹیڑھ، خرابی، پرورژن پیدا ہو جائے ان کے نیچر میں، اور ماں اور بچے کا تعلق بگڑ جائے۔ نیو بورن بچے کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ بہت کلوزنس کا احساس ہوتا ہے، اور کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ جی ہاں، بچہ مانگنے کے قابل نہیں ہوتا اور ماں اس کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ جی، بہت قربت کا، قریبی تعلق ہوتا ہے ماں کا بچے سے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ لوگ کہہ رہی ہیں، یہی ہے، اس لفظ کے اندر اسی تعلق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ محبت کا تعلق ہوتا ہے، توجہ، اٹینشن دینا بچے کو۔ ماں اپنی توجہ ہٹا لے بچے پر سے تو بچے کی ہو سکتا ہے کہ زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ پرورش، پالنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے ماں کی۔ ماں پرورش کرتی ہے، ماں پالتی ہے بچے کو، براٹ اپ کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے بچے کو، پھر تربیت بھی کرتی ہے، ٹرین کرتی ہے۔ یہ سب چیزیں دراصل رحم ہی کا حصہ ہیں۔ رحمت کا یہ تعلق ہے جو اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ رحمان لفظ بھی کافی تھا، پھر رحیم کیوں آیا؟ کیا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے؟ اگر دونوں الفاظ کا ایک ہی مطلب، ایک ہی معنی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ رحمان دراصل اس کا وزن فعلان ہے، فا عین لام الف نون، یہ ایک وزن سمجھیے، اس میں کچھ میننگز پائے جاتے ہیں خاص قسم کے۔ فعلان، جیسے ہم کہتے ہیں نا طوفان، ہیجان، اس میں کیا ہے؟ جوش ہے، جذبہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح رحمان میں اللہ کی رحمت کا جوش محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، انسان کو پیدا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بعض دفعہ یہ جو رحم کا جذبہ ہے یہ جوش میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ پچھلے دنوں جیسے کہ زلزلہ آیا، جب ہمیں پتہ چلا کہ زلزلے نے کتنی تباہی مچائی ہے، کیا حال ہوا ہے وہاں پر، کتنے لوگ مر گئے، لوگوں کے رحم کے جذبے کو جوش آیا، اور بہت کچھ لوگوں نے کیا، فنڈز جمع کیے، ڈونیشنز دیے، لوگوں نے وقت لگایا، لوگ اس علاقے میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ان کی خدمت کی جو وہاں پر زخمی تھے یا ضرورت مند تھے۔ اب کتنے لوگ وہاں پر ہیں؟ کچھ وقت گزر گیا، چند مہینے گزر گئے، جوش ٹھنڈا پڑ گیا لوگوں کا، بھولی بسری بات ہو گئی کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ ہمارے رحم کے جذبے میں اب وہ ہیجان نہیں پایا جاتا، وہ پیشن نہیں ہے ہمارے اندر، اب ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ انسانوں کی کمزوری ہے کہ وقتی طور پہ ان کو جوش تو آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ان کا وہ جذبہ مدھم پڑ جاتا ہے، فزل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف رحمان ہے، یہ نہیں ہوا کہ اس نے جوش میں آ کر کائنات تو بنا دی، انسان کو پیدا تو کر دیا اور اب اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، اب اس کا رحمت کا جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ زلزلے
سے جو لوگ متاثر ہوئے تھے اس میں کچھ بچے ہوں، جوش ہی جوش میں کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر میرے اپنے 3 بچے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں ایک اور بچہ اپنے گھر میں رکھ لیتا ہوں. جوش ہی جوش میں آ کے رکھ تو لیا، لیکن ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ اس کو وہ بچہ بھاری لگنے لگ جائے. جب جوش ٹھنڈا پڑے تو وہ سوچے کہ پہلے ہی میری اپنی پریشانیاں کچھ کم تھیں، میری اپنی ذمہ داریاں کچھ کم تھیں، جب میں نے ایک اور اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی تو بیزار ہونے لگے، پریشان ہونے لگے اس ذمہ داری سے. عین ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو بنا کر نہ بیزار ہوا نہ پریشان ہوا، نہ انسان اللہ تعالیٰ کو بوجھ لگے، اس لیے کہ اللہ رحمان کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے. رحیم فعیل کے وزن پر ہے، فا عین یا لام فعیل، یہ ایک خاص وزن ہے. اس پہ کچھ الفاظ آتے ہیں جو اپنے اندر ایک خاص مطلب، خاص مفہوم، خاص میننگ رکھتے ہیں. رحمان میں ہیجان ہے، جوش ہے، رحیم میں دوام ہے، تسلسل ہے، کنسسٹنٹلی سسٹین کرنے والی کیفیت پائی جاتی ہے. مسلسل رحم فرمانے والا ہے، اس کے جذبہ رحم کے اندر کمی نہیں آتی. جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں ڈز ناٹ وین، اٹ ڈز ناٹ ویکن. وہ مسلسل رحم فرمائے چلا جا رہا ہے، انسانوں کو پیدا کر کے بھول نہیں گیا، اپسیٹ نہیں ہو رہا اب وہ کہ اوہو ان کو میں نے کیوں پیدا کر دیا، بلکہ مسلسل ان کی ضروریات کو پورا بھی فرما رہا ہے اور مسلسل ان پر اپنا رحم بھی فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 پارٹس. ایک حصہ تمام مخلوق میں بانٹ دیا، جس کی بنا پر جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں اور انسان ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. یہ جو ہم دنیا میں رحم اور کرم دیکھتے ہیں یہ صرف اللہ کی رحمت کا 1% ہے، اور 99%، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور آخرت میں پھر وہ اپنی مخلوق پر رحم فرمائے گا. تو ہم دراصل اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما لے قیامت کے دن. اب پھر اس لفظ رحم کو ذرا ذہن میں لے کر آئیے. انسان کسی کو مصیبت میں، مشکل میں دیکھتا ہے تو اس کو رحم آتا ہے نا، پٹی کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ترس آتا ہے، اور آپ اس پر ترس کھا کر اس کی کوئی مشکل دور کر دیتے ہیں. کیوں؟ کس کا فائدہ ہے اس میں؟ اس شخص کا فائدہ ہے جس پر کہ رحم کیا جائے. رحم کرنے والے کا اپنا تو کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا، نہ کوئی اس کی اپنی غرض ہوتی ہے. بے غرض اور بے لوث کیفیت پائی جاتی ہے رحم کے اندر. بالکل ایسی ہی اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر. بندوں کو کھلا کر، بندوں کو پلا کر، ان کی ضروریات پوری کر کے اللہ کو نہ کوئی فائدہ ہے نہ اللہ کو کوئی غرض ہے. بالکل ایسی ہی محبت ماں کو اپنے نیو بورن بچے سے ہوتی ہے، نئے پیدا ہوئے بچے سے ہوتی ہے. اچھا محبت آپ دیکھیں، اب ہم محبت کی بات کرتے ہیں، پھر ہم رحم کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم تربیت کی بات کرتے ہیں. ذرا سے ان الفاظ کو بھی ہم کمپیئر کر کے دیکھ لیتے ہیں. پھر ہم پرورش کی بات کرتے ہیں، پھر ہم سسٹین کرنے کی، نرش کرنے کی بات کرتے ہیں. پرووائڈ کرنا، رب کا مطلب پرووائڈر، ضروریات کا پورا کرنے والا. اب سارے شیڈز ہیں ان الفاظ کے، ان کو اگر ہم 2 رشتوں کے حساب سے دیکھیں جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ایک ماں کا رشتہ، ایک باپ کا رشتہ. محبت ماں بھی کرتی ہے، محبت باپ بھی کرتا ہے، لیکن ماں کی محبت میں اور باپ کی محبت میں فرق ہوتا ہے. دونوں محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، باپ ایک طرح سے ٹربل شوٹرز ہوتے ہیں. کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کو وہ حل کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ مشکل ہے، چلو اس کو یوں حل کر دیں. اس لیے کہ باپ پرووائڈر ہے، فراہم کرتا ہے ضروریات زندگی. اب ماں کی ذمہ داری جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. محبت ماں بھی کرتی ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ جو ایک ذمہ داری ماں کے اوپر ہے وہ تربیت کی ذمہ داری ہے. ماں تربیت کرتی ہے بچے کی. تربیت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ پھر ماں اس چیز کا انتظار نہ کرے کہ پہلے بچہ مشکل میں مبتلا ہو جائے تو پھر میں اس کا حل بتاؤں. ماں یوں نہیں کرتی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ پہلے سے ہی اس کو کچھ سکھا دوں، پہلے ہی سے اسے کچھ کروا دوں کہ وقت پڑنے پر یہ مشکل میں پڑے ہی نہ، اس پر مشکل آنے ہی نہ پائے. یہ ماں چاہتی ہے، یہ نقصان سے بچ جائے. اس لیے کہ رحمی رشتہ ہے، ماں کا رحمی رشتہ ہے، ووم کا تعلق ہے. بعض دفعہ ماں اپنے بچے کو چھوٹی تکلیف دے کر
بڑی تکلیف سے بچا لیتی ہے. کوئی اس کی مثال؟ بچے پیدا ہوتے ہیں جو آپ میں سے مائیں ہیں، آپ نے ان کو ویکسینیشن کروایا، بچہ رویا تھا، بخار چڑھا تھا، ہوتا ہے نا؟ تو کیا ہم کہیں گے دیکھو کتنی ظالم ہے، جان بوجھ کر پلان کر کے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے کر گئی بچے کو تاکہ بچے کو بخار چڑھے، تاکہ بچے کو بخار چڑھے؟ یہ آپ کا مقصد تھا؟ ہرگز نہیں. آپ کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے بچے کو بخار ہوگا؟ جی ہاں، آپ کے علم میں تھی یہ بات. تو آپ نے اپنے بچے کو تکلیف میں کیوں ڈالا؟ آپ ظالم ہیں کیا؟ کیا آپ کو بچہ برا لگتا ہے؟ آپ سیڈسٹ ہیں؟ نہیں، آپ نے اس لیے ڈالا کہ کل کو اس کو اسمال پاکس نہ ہو، کل کو ڈپتھیریا نہ ہو، کل کو خدا نہ خواستہ کوئی اور اس کو بیماری نہ ہو جائے. یہ تھوڑا سا بخار، یہ ایک سوئی کی چبھن، یہ بہتر ہے اس بڑی بیماری سے جو ہو سکتا ہے کہ ویکسینیشن نہ کروانے کی وجہ سے آ جائے بچے کے اوپر. اس رحم کی وجہ سے ہی ماں جو ہے بعض دفعہ بچوں کے ساتھ سختی بھی کرتی ہے، یعنی زبردستی کچھ کاموں سے روکتی ہے. بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے بچے کا کہ میں لنچ نہ کھاؤں، گھر آتے ہی مثال کے طور پہ میں شربت پی لوں، کوک پی لوں. اب دو مائیں ہیں، دونوں کے بچے گھر آتے ہیں. ایک بچہ آ کر ماں سے کہتا ہے مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے کوک چاہیے. ماں فوراً گلاس بھر کے اس کو کوک دے دیتی ہے، بچہ خوش. ایک اور بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے، وہ نہیں دیتی، کہتی ہے نہیں بالکل نہیں، یہ کوئی کوک کا ٹائم نہیں ہے، ابھی تمہیں کھانا کھانا ہے. تو کون سی ماں اچھی ہے؟ جو کھانا دے رہی ہے وہ، لیکن بچہ تو خوش نہیں ہے اس سے، تو پھر کیسے اچھی ہو گئی؟ رحم میں یہ چیز ہے کہ ماں اپنی تعریف نہیں کروانا چاہتی، بے غرض ہے نا، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ بچہ میری تعریف کرے. وہ کہتی ہے جو بچے کے لیے اچھا ہو، جس سے بچہ صحت مند رہے، جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. تو لہٰذا وہ نہیں اس کو سویٹس کھانے دیتی. روتا بھی ہے بچہ، پاؤں بھی پٹختا ہے، چھوٹے بچے تو لوٹ جاتے ہیں زمین کے اوپر، کہتی کوئی بات نہیں لیکن کوک کا ٹائم نہیں ہے یہ. تو بہت سی چیزیں جو بچے کو چاہیے ہوتی ہیں ماں نہیں دیتی. کیا بچے کو پتا ہے سارا وہ نیوٹریشن پڑھا ہے بچے نے کہ کیا ہوگا، میری باڈی میں شوگر بہت ہو جائے گی، پھر میں ہائپر ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد میرے دانت بھی خراب ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں کمزور ہو جاؤں گا؟ یہ سب باتیں پتہ ہیں بچے کو؟ اسے کچھ نہیں پتا. تو جو بچہ ناراض ہو رہا ہے لا علمی کم علمی کی وجہ سے، اور ماں جو اس کو نہیں دے رہی بے رحمی کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے، کیونکہ ماں کے پاس علم ہے، وہ جانتی ہے. بعض دفعہ بچے کی مرضی کے خلاف کچھ کام اس سے کرواتی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ بہت سے کاموں سے روک دیتی ہے، اور بعض دفعہ اس کو فورس کرتی ہے کہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا تب بھی تم فلاں کام کرو. کھانا کھایا بچے نے، اب بغیر برش کرے سو گیا، ماں اٹھاتی ہے، کہتی نہیں برش کر کے سونا ہے، ہوم ورک کر کے سونا ہے. اگر یہ کام بچہ نہیں کرے گا تو کیا ماں کو ڈانٹ پڑے گی؟ آج کل تو پڑتی ہے، آج کل تو پڑتی ہے ماؤں کو بھی. پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ سے خوف آتا ہے انسان کو کہ اللہ جانے وہاں کیا سننا پڑے گا جا کر. خیر اس کو رہنے دیں. چلے دانتوں کی بات کر لیں. اگر بچہ برش نہیں کرتا تو ماں کے دانت نہیں خراب ہوتے، لیکن بچہ نقصان اٹھائے گا نا. تو کتنا بھی بچے کو ناگوار لگے، ماں فورس کرتی ہے کہ نہیں کرنا ہے تم کو یہ کام. یہ سب دراصل رحمی رشتے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ رحم کا رشتہ ہے. رحم دراصل محبت سے بھی آگے کا ایک سٹیج ہے. یہ اعلیٰ تر درجہ ہے محبت کے مقابلے میں. بے غرض محبت ہے، اگلے کے فائدے کے لیے. محبتوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے. لیکن یہ رحم، یہ جس طرح کی محبت ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے محبت کا. صرف لاڈ، صرف محبت کرنا، صرف لفظ دینا، یہ چیز ہو سکتا ہے کہ کسی کو سپوائل کر دے، خراب کر دے، لیکن رحم کا جذبہ ایسا نہیں کرنے دیتا، سپوائل نہیں ہونے دیتا کسی کو. جو بھی ہم نے باتیں ڈسکس کی رحم کے تعلق سے، ماں اور بچے کے تعلق سے، یہ سمجھیے کہ ہلکی سی پرچھائی ہے، اٹس اے پیل ریفلیکشن
جو تعلق اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے. رحمان ہے، رحیم ہے، ہر طرح کے نقصان سے، ہر طرح کے غموں سے وہ اپنے بندوں کو بچانا چاہتا ہے. بعض کاموں کا حکم دیتا ہے جو ہمیں اچھے نہیں لگتے. زبردستی کرنا ہو تب بھی زبردستی کرو، لیکن کرو. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. دل نہیں بھی چاہتا تب بھی کرو. اور بعض دفعہ کوئی کام جو ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ان سے روک دیتا ہے کہ تمہارا بہت دل چاہ رہا ہے یوں اور یوں کرنے کا، لیکن تم نہیں کرو گے، بس میں نے منع کر دیا. اس لیے کہ اللہ ہمیں نقصان سے بچانا چاہتا ہے. اللہ جس طرح کی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے، بدتمیز اور ڈس اوبیڈینٹ بنانے والی وہ محبت نہیں ہے. سرکش بنانے والی محبت اللہ اپنے بندوں سے نہیں کرتا، اس لیے کہ سرکشی بالآخر انسان کو خود نقصان دیتی ہے. 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل ماں کی طرح ہے. یہ تو ایک سمجھانے کا سا انداز ہے جو اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. لیکن کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ بالکل ماں کی طرح ہے، یہ بات درست نہیں. وہ ماؤں کی طرح مجبور نہیں ہے. کوئی اس بات سے یہ دھوکہ نہ کھائے کہ بچے ایک دفعہ بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. ماں بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، بچوں کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اللہ رحم فرمانے والا، محبت فرمانے والا تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک شان مالک اور بادشاہ والی بھی ہے. دنیا میں تو محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ کا انسانوں پر کچھ کنٹرول ہے، ڈائریکٹلی نظر نہیں آتا. ہے تو بالکل ہے، 100% ہے، لیکن انسان اس وقت محسوس نہیں کر سکتا اپنے حواس خمسہ کے ذریعے، اپنے 5 سینسز کے ذریعے سے. اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا بادشاہ ہے، اللہ میرا سوورن ہے. لیکن ایک دن آئے گا جب وہ فرما برداروں کو جزا دے گا اور احسان فراموش انسانوں کو اللہ کی محبت کے جواب میں اللہ سے ضد باندھنے والوں کا وہ حساب لے گا. بوڑھی ماں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر کہنا مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کہنا نہیں مانتے تو ماں مجبور ہوتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ماں اتنی ناراض ہو جائے کہ اپنے بچوں کو کوئی سزا دینے لگ جائے، اتنے بڑے بڑے جوان بیٹوں کو یا بیٹیوں کو. تو ہم کہتے جب ماں نہیں کر سکتی تو اللہ بھی نہیں کرے گا. ہم اس چیز کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اللہ پکڑ بھی سکتا ہے. اللہ کی صفت رحم پر اتنا زیادہ فوکس کر لیتے ہیں کہ اس کے مالک ہونے والی شان، آقا ہونے والی شان، حسیب ہونے والی شان کہ وہ حساب لے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ نظروں سے اوجھل ہونے لگتی ہے. تو چونکہ اللہ رحم فرمانے والا ہے نا، لہذا فوراً یہ چیز بھی یاد دلا دی. اس کو بھی یاد رکھنا، رحمان اور رحیم ہے، ساتھ ہی ساتھ مالکی یوم الدین بھی ہے، روز جزا کا مالک ہے. اللہ کے رحم کا تقاضا ہے کہ وہ انصاف کرے. جزا، بدلے کا دن، لوگوں کو بدلہ ملے. جن لوگوں پر دنیا میں ظلم ہوا تھا، جو دنیا میں مظلوم تھے، ان کو بھرپور حق دلوائے اور ظالم کی پکڑ ہو. یہ بھی تو رحم ہی کا تقاضا ہے. اگر بچے پر کوئی ظلم کرتا ہے، ماں حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ اس کا بدلہ لے لے. تو اگر اللہ کے بندوں پر کسی نے ظلم کیا اور پھر ان کی پکڑی نہ ہو ظلم کرنے والوں کی، تو پھر یہ اللہ کا رحم کیسا ہوا؟ تو اللہ کے رحم کا تقاضا ہے کہ ایک دن آئے جس میں ان لوگوں کو سزا ملے جنہوں نے اللہ کے بندوں کو ستایا تھا، ناحق ان کو تکالیف میں مبتلا کیا تھا، ظلم اور ستم کے پہاڑ ان پر توڑے تھے. ظالم کی پکڑ ہو، اس سے پوچھ ہو کہ اس نے ظلم کیوں کیا تھا، آخرت کا آنا آخر کیوں اتنا ضروری ہے. دیکھیں کہ دنیا میں کچھ فزیکل لاز آپریٹو ہیں، کچھ طبعی قوانین ہیں جو کہ نافذ العمل ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو نیزہ چبوئیں تو تکلیف محسوس ہوگی. نیزہ ہوتا ہے نا، اس کو لے جا کے آپ کسی کو اگر چبا دیں یا کوئی سوئی، کوئی نیڈل چبا دیں، انسان اذیت، تکلیف محسوس کرے گا. ہو سکتا ہے بہت زور سے چبایا گیا زخم بھی پڑ جائے اور وہ زخم آنکھوں سے نظر آئے، یہ بھی تکلیف ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی تانا دے تو تکلیف تو اس نے بھی پہنچائی، زخم تو اس نے بھی لگایا، لیکن نظر تو نہیں آتا دنیا میں. کسی نے طنز کیا، سرکازم، ٹانٹ، تکلیف تو اس نے بہت پہنچائی،
بعض دفعہ وہ جو نیزے کا زخم ہے ہو سکتا ہے وہ بھر جائے، لیکن جو تانے کا زخم لگتا ہے وہ نہیں بھرتا۔ کہاوت ہے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا۔ زبان اتنی اذیت پہنچا دیتی ہے انسان کو۔ تو وہ جو تانے کی تکلیف پہنچی، اب اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کا کمپنسیشن کہاں سے ہوگا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا یہاں پر۔ جو مورل لاز ہیں یہ آپریٹو نہیں ہیں، اخلاقی قوانین نافذ العمل نہیں ہیں دنیا میں۔ دنیا میں ہم مالٹے کا بیج بوتے ہیں تو اسے مالٹے ہی نکلتے ہیں، اورنجز ہی نکلتے ہیں، کبھی کڑوے کریلے اس پر نہیں لگیں گے۔ لیکن عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو میٹھی بھلی پرخلوص بات کے نتیجے میں ممکن ہے کہ نتیجہ میٹھا نہ نکلے، پرخلوص بات کے نتیجے میں مٹھاس انسان کو نہ ملے ریٹرن میں۔ ہم یہ سب جانتی ہیں کہ ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، یہ سلوگن ہے۔ آنیسٹی بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ایمانداری ہونی چاہیے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایمانداری سے تجارت کرنے والا تاجر امیر ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بے ایمانی کرنے والا، ایڈلٹریشن کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا زیادہ دولت مند ہو۔ جھوٹ بولنے والے سے لوگ خوش رہیں اور سچ بولنے والے سے ناراض ہو جائیں۔ تو پتہ چلا کہ یہاں اچھائی کا بدلہ ضروری نہیں کہ اچھائی کی شکل میں نکلے دنیا میں، اور برائی کا بدلہ ضروری نہیں کہ برائی کی شکل میں نکلے۔ یہ سب باتیں انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اس دنیا میں تو پھر انصاف نہیں ہے، دس از ناٹ فیئر۔ لیکن اللہ کی جب شان پر انسان غور کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ بے انصافی سے کام لے۔ انصاف تو ہونا چاہیے۔ تو عقل خود، ہماری انٹلیکٹ اس بات کا تقاضا کرتی ہے ایک وقت آئے جب انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں، اچھائی کا نتیجہ اچھا نکلے اور برائی کا نتیجہ برا نکلے۔ یہ یہاں پر بتا دیا مالک یوم الدین کہ ہاں ایک دن آئے گا جب فیصلے کیے جائیں گے، جب بدلے دیے جائیں گے۔ تو ہمارا نقطہ نظر، ہمارا پرسپیکٹو کلیئر کر دیا گیا کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ بدلہ ملنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دراصل دار الامتحان ہے۔ یہاں تو سب کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ بدلہ تو قیامت کے دن ملے گا، اللہ بدلہ دے گا، اللہ مالک ہے، اللہ اس دن جج ہوگا۔ ایک جج میں کیا خوبیاں ہیں جو کہ ہونی چاہیے؟ جی، انصاف کرنے والا، اس کے اندر کوئی پریجڈس نہ ہو، تعصب نہ ہو۔ جج غلط فیصلے اس لیے بھی کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ جو علم، جو ایویڈنس، جو ثبوت ان تک پہنچا ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے۔ جس نے جو علم ان تک پہنچا دیا وہ اس کی روشنی میں فیصلے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا علم تو بہت لمیٹڈ ہے نا، بہت محدود ہے۔ جو ان کو بتا دیا جاتا ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کا انحصار کسی دوسرے کے اوپر ہوتا ہے کہ جو یہ ہمیں بتائیں گے ہم اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے۔ چلیں اگر صحیح علم بھی پہنچ گیا کسی جج کے پاس تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو نافذ نہیں کر سکتا، پاور نہیں ہوتی اس کے پاس۔ کوئی اور زیادہ اقتدار، زیادہ قدرت رکھنے والا، زیادہ پاور رکھنے والا آ کر اس فیصلے کو نافذ ہونے سے، اس ڈیسیشن کو امپلیمنٹ ہونے سے روک دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے مقدمے کا فیصلہ کروانا چاہیں، ہم چاہیں گے کہ جو جج ہو وہ متعصب نہ ہو، پریجڈس نہ ہو، اس کے پاس مکمل علم ہو اور وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے فیصلے کو نافذ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اپنے ڈیسیشن کو امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہو، یعنی علیم ہو اور قدیر ہو۔ تو اللہ العلیم القدیر، کوئی اللہ پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ اس سے زبردستی کوئی فیصلہ کروا لے اور قیامت کے دن مجرم چھوٹ جائیں اور بے گناہ پکڑے جائیں۔ سورہ حج میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اس دن سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہوگا، وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ تو قیامت کا دن دراصل بدلے کا دن ہے۔ اگر یہی بات ہم سمجھ جائیں، بہت کچھ ہمارے عمل پر اس کا اچھا اثر پڑے۔ ہم سب قیامت کے دن کو مانتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن تصور ایسا آتا ہے کہ جیسے وہ قیامت کا دن جو ہے وہ کوئی گرینڈ گیٹ ٹوگیدر کا سا دن ہوگا، جیسے اولڈ اسکول ایسوسیشنز ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں اچھا فلاں اسکول کا گیٹ ٹوگیدر کا دن ہے، ہم سب پرانے اسٹوڈنٹس جمع ہو جاتے ہیں، ہیلو ہائی ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، حال چال پوچھتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ شاید قیامت کا دن ایسا ہی گرینڈ گیٹ ٹوگیدر کا دن ہوگا، سب انسان وہاں جمع ہوں گے، سب ہیلو ہائی کریں گے، بات چیت کریں گے، چٹ چیٹ کریں گے، اور پھر سب کے لیے اناؤنسمنٹ آ جائے گا کہ چلیں اب آپ سب لوگ جنت میں تشریف لے جائیے۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں قیامت آئے گی، ہمارا دل ہلتا نہیں یہ سوچ کر کے قیامت آئے گی، اس لیے کہ ہم نے سوچا نہیں کہ ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سوائے اپنے آپ کے اور کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے بدلے کا دن، ایک ایک چیز دکھا دی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی دیکھ لے گا۔ پل پل کا حساب کتاب چکا دیا جائے گا۔ یہ احساس ہی انسان کو محتاط بنا دیتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ وہ سوچے کہ ٹائم ٹو کل، میں بور ہو رہی ہوں، کیسے وقت گزاروں، کبھی یہ اٹھا لیا کبھی وہ اٹھا لیا، یا زبان اب اللہ نے دے دی اب جو مرضی بولتی رہوں۔ نہیں، حساب دینا ہوگا۔ یا کان اللہ نے دے دی اب جو جی چاہے میں سنتی رہوں، حساب دینا ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی۔ جو نعمتیں ملی ہیں ان کا سب کا حساب ہوگا۔ احساس ذمہ داری انسان میں آ جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر قیامت ہے نہیں، مثال کے طور پہ اگر ہے بھی نہیں آئے گی قیامت، تب بھی انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے اس کو ایجاد کر لے، کہے کہ ہاں آئے گی قیامت، تاکہ وہ درست زندگی گزار سکے۔ تو انسان کی اپنی ضرورت ہے اس کو درست عمل پر رکھنے کے لیے کہ قیامت آئے۔ دنیا کے قوانین کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کرے کہ ہم پکڑے جائیں گے، بلکہ اللہ کی پکڑ کے ڈر سے وہ نیکی کرے، اختیاری طور پر والنٹیرلی نیکیاں کرے، کہ اگر نہیں کی تو میری شامت آئے گی قیامت کے دن۔ ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی قانون مجھ کو نہ پکڑے، تانا دینے پر کیا سزا ہے، طنز کرنے پر کیا سزا ہے، غیبت کرنے پہ بیک بائٹنگ پر کیا سزا ہے، کسی کو جیل ہوئی نہیں، تو پھر کوئی کیوں آخر غیبت سے روکے، کوئی تانا کیوں نہ دے، کوئی طنز کیوں نہ کرے؟ یہ ڈر ہے پکڑ کا اللہ کی کہ اللہ پکڑ لے گا، قیامت کے دن شامت آ جائے گی، اس لیے نہیں کرتا انسان۔ تو ایک مطلب دین کا ہم نے دیکھا، بدلے کا دن۔ اب ایک اور اس کا پہلو دیکھتے ہیں۔ لفظ دین میں دال کے نیچے زیر ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے دین، اس میں دال پہ زبر ہے۔ دین عربی زبان میں قرض کو کہتے ہیں، لون۔ کسی سے ادھار چیز جب ہم لیتے ہیں تو پھر ہم کو وہ چیز لوٹانی بھی تو ہوتی ہے، واپس بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا امانت کی طرح ہے، اپنی ذاتی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی سے قرض لیا ہو یا امانت اس کی ہو اور انسان اس کو ادھر ادھر اڑا کر ضائع کر دے۔ اب دنیا کے اینگل سے اس کو دیکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر قیامت نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بس کچھ نہیں، کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ چلو ٹھیک ہے، نکال دیں آخرت کے تصور کو، نہیں آئے گی قیامت، بس دنیا ہی دنیا ہے، اس دنیا کے علاوہ کوئی اور جہان ہے ہی نہیں، کوئی اور دنیا آنی ہی نہیں۔